سینٹ کے 6 اراکین پر مشتمل پرو اسٹیبلشمنٹ دلاور خان گروپ کو ناقدین پاکستانی سیاست کا ناسور قرار دیتے ہیں کیونکہ اس دھڑے نے ہمیشہ اپنے کاروباری مقاصد کے حصول کے لیے قومی مفاد کے نام پر اپوزیشن کو تقسیم کیا ہے اور حکومت کو منمانی قانون سازی کے لیے کاندھا فراہم کیا ہے، جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ صحافتی حلقوں میں مشہور ہے کہ دلاور خان گروپ مالدار لوگوں کا ایک با اثر گروہ ہے جو کہ ہوا کا رخ دیکھ کر اپنی سمت بدلتا رہتا ہے۔ چونکہ سینٹ میں حکومت کی اکثریت نہیں ہے، لہٰذا یہ گروپ پوشیدہ قوتوں کے اشاروں پر چلتے ہوئے تحریک انصاف کو ایوان میں برتری دلواتا رہتا ہے۔ دلاور خان گروپ کا پارلیمانی سیاست میں اتنا اثر و رسوخ ہے کہ اس نے اپوزیشن کے حصے کی سینٹ کی 5 کمیٹیوں کی سربراہی بھی حاصل کر رکھی ہے، جبکہ بوقت ضرورت ووٹ حکومت کو دیتا ہے۔ سینٹ آف پاکستان میں سینیٹرز کا آزاد دھڑا کہلانے والا دلاور خان گروپ 28 جنوری سن 2022 کو اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کی منظوری کی حمایت کی وجہ سے ایک بار پھر شدید تنقید کی زد میں ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن اراکین کی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود گزشتہ دنوں اسے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل پر ایک ووٹ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کی ذمہ داری نہ صرف اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے غیر حاضر اراکین پر عائد کی جا رہی ہے، بلکہ دلاور خان گروپ کو بھی حکومت کا ساتھ دینے پر متون کیا جا رہا ہے۔ سن 2018 سے اب تک حکمران اتحاد تحریک انصاف کی وفاقی حکومت سینٹ میں اراکین کی کم تعداد کے باوجود ہر مشکل وقت میں حزب اختلاف پر عددی برتری حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے، اور ایسا اکثر و بیشتر دلاور خان گروپ کی حمایت کے باعث ہی ممکن ہوا۔ واضح رہے کہ سینٹ میں اس وقت آزاد اراکین کی کل تعداد 25 ہے، جن میں سے بلوچستان عوامی پارٹی 6 سینیٹرز پر اپنا حق جتلاتی ہے۔ ایسے میں دلاور خان گروپ بھی خود کو 6 اراکین پر مشتمل ٹولہ بتاتا ہے، جس میں 3 اراکین بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ کے ہیں، جسے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی تخلیق سمجھا جاتا ہے۔ دلاور خان گروپ کے سینیٹر سن 2018 کے سینٹ انتخابات میں منتخب ہوئے اور سن 2021 کے شروع تک حکومت کے حمایتی رہے۔ تاہم گزشتہ برس مارچ میں ایک دلچسپ پیش رفت میں ان 6 سینیٹرز نے اپوزیشن میں شمولیت کا اعلان کیا۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے انتخاب میں دلاور خان گروپ نے مسلم لیگ نون کے اعظم نذیر تارڑ کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کی حمایت کر کے انہیں اپوزیشن لیڈر بننے میں مدد فراہم کی۔ اس گروپ میں خیبر پختونخوا سے سینیٹر دلاور خان، سابق فاٹا کے سینیٹرز ہدایت اللہ اور ہلال رحمان، اور بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت سے منتخب ہونے والے سینیٹرز قہدہ بابر، احمد خان اور نصیب اللہ بائزئی شامل ہیں۔ سینیٹر دلاور خان اس گروپ کے سربراہ ہیں، اسی لیے اسے دلاور خان گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے دوسرے بڑے شہر مردان کے علاقے پارہوتی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر دلاور خان ماضی میں کسٹمز میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تعینات تھے، جہاں سے انہوں نے کافی پیسہ بنایا۔ جنرل مشرف کے دور میں انہیں نیب نے کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا تھا، تاہم سن 2001 میں انہوں نے پلی باگن کر لیا۔ دلاور خان کو قریب سے جاننے والے بتاتے ہیں کہ وہ ایک سگریٹ کارخانے کے مالک ہیں اور سیاسی جوڑ توڑ میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں۔ دلاور خان عام طور پر خرچہ کرنے سے گریز نہیں کرتے اور تعلقات بھی بناتے ہیں، جس کے باعث ان کا اثر و رسوخ کافی زیادہ ہے۔ ابتدائی طور پر دلاور خان کا تعلق مسلم لیگ نون سے رہا اور سن 2018 میں ہونے والے سینٹ انتخابات میں انہیں اسی جماعت کی حمایت حاصل تھی، تاہم بعد ازاں مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے اور سینٹ میں انہوں نے تحریک انصاف حکومت کی حمایت کر دی، جو کہ گزشتہ سال تک جاری رہی۔ دلاور خان کے بھائی اعظم خان اور برخوردار عدنان خان بھی پاکستان کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور ماضی میں الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی حکومت کو ضرورت پڑتی ہے، دلاور خان گروپ سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز حکومت کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال عددی کمتری کے باوجود حکومت کے حمایت یافتہ صادق سنجرانی کی بحیثیت چیئرمین سینٹ کامیابی ہے، جن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی دلاور خان گروپ کے تعاون سے ناکام ہوئی تھی۔ اس گروپ کے سربراہ دلاور خان نے خود پر کی جانے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نہ ہی حکومت اور نہ ہی اپوزیشن کا حصہ ہیں، لیکن ملک اور قوم کی بہتری کے لیے جو قانون سازی کی ضرورت ہوگی وہ اس کی حمایت کریں گے۔ سینٹ میں فائنانس بل کی منظوری کے وقت اپنے کردار کا دفاع کرتے ہوئے دلاور خان نے کہا کہ ان کا گروپ دینے والا ہاتھ ہے، لینے والا نہیں۔ ہم مراد یافتہ نہیں ہیں، ملک اور قوم کی خاطر کوئی بل آتا ہے تو اس کی حمایت کرتے رہیں گے۔ اپنے گروپ کو ٹاک آف دا ٹاؤن قرار دیتے ہوئے دلاور خان نے کہا کہ ان سے چرچ نہیں پکڑی گئی ہے جو انہیں گناہ گار قرار دیا جائے۔ یاد رہے کہ دلاور خان گروپ ہی کے تعاون سے حکومت ماضی میں سینٹ میں حزب اختلاف کی صفوں میں بھی دراڑیں ڈالتی رہی ہے، جس کی ایک مثال گزشتہ برس مسلم لیگ نون کی مخالفت کے باوجود پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کا قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے منتخب ہونا تھا۔ گزشتہ سال نومبر میں سینٹ میں پیش اور عجلت میں منظور کروائے جانے والے 33 بل، نیب کے پروسیکیوٹر جنرل کی تعیناتی سے متعلق قانون سازی اور حالیہ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل جیسے معاملات میں دلاور خان گروپ نے حکومت کا ساتھ دے کر بارہا خود کو سیاسی ناسور ثابت کیا ہے، جس کا قلع کما کیا جانا ضروری ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔